اور یہی ہے دا مومنٹ آف ٹروتھ. کون بنے گا چیمپئن؟ ایک طویل عرصہ اور اتنی بڑی جنگ، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہو از دا چیمپئن. کیا ارجنٹینا اپنے اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اور دوسری طرف اسپین، جس کے لیے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے پہلے صرف ایک ہی بار فائنل کھیل سکے تھے 2010 میں، اور وہاں وہ چیمپئن بنے تھے، تو دوسری بار اپنا فائنل کھیل رہے ہیں اور اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی فیوریٹ بھی نظر آ رہے ہیں. اس پر بات کریں گے. علی طیب ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں. علی السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ویسے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک یورپین چیمپئنز کا مقابلہ کوپا امریکن چیمپئن سے ہو رہا ہے، تو دو ڈفرنٹ کانٹیننٹس کانفیڈریشنز جو ہیں ان کی چیمپئن ٹیمیں کھیلنی ہیں، تو جس کو بولتے ہیں ٹاپ ٹیمز فار دا الٹیمیٹ پرائز. بالکل اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ دن پہلے تک کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دونوں ٹیم ہوگی، کیونکہ بار بار ایک ذہن میں یہی چیز آ رہی تھی کہ جس طرح سے فرانس کھیل رہا ہے اور جس طرح سے ان کا رن اس پورے ورلڈ کپ میں رہا، وہ تو فائنل کھیلیں گے، ساتھ میں دوسری ٹیم کون سی ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے. لیکن یہ دونوں ٹیمیں جس طرح سے اسپین نے یہاں تک پرفارمنس دکھائی ہے، اینڈ نو میٹر واٹ یو سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میسی کو تھوڑا سا سپر اسٹار ٹریٹمنٹ ملا یا ارجنٹینا کو کچھ سپورٹ ملی، بٹ اسٹل ٹو آف دا بیسٹ ٹیمس. اب گیون دا ٹورنامنٹ، ظاہر آن دا ڈے کی بات ہے کہ کپ کمپٹیشن میں یو گاٹ اے ٹوٹل آف 7-8 میچز جو آپ نے کھیلنے ہوتے، تو اس میں کون جو ہے اپنا کمپوزر زیادہ اچھا ہولڈ کر سکتے. دیکھیں، ہم نے شروع میں جو آف دس ٹورنامنٹ ہم نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ انگلینڈ از گونا بی ون آف دا سیمی فائنلسٹ، اسپین اینڈ کیا کہتے ہیں فرانس، اینڈ ہم نے چوتھا شاید پورٹگل رکھا تھا. اس کی جگہ ارجنٹینا آ گئی. اگر آپ فیوریبل ڈرا بھی دیکھیں ارجنٹینا کو ملا، آپ ساری فیوریٹزم چھوڑ دیں، تو انہوں نے رائٹ اپ ٹل دا گیم ود انگلینڈ جو پرسوں تھا، انہوں نے کوئی ٹاپ 10 ٹیم نہیں کھیلی تھی، باقی ساری ٹیموں کو ملے، اچھی ٹیمیں ملی تھی. تو یہ کہ ان کا پاتھ ٹو دا سیمی فائنل واز ریلیٹیولی ایزی. لیکن جب ان کو انگلینڈ کے خلاف بھی ٹیسٹ ملا تو وہ ظاہر ایکسپیرینس اتنا تھا، پہلے 3 دفعہ وہ ورلڈ چیمپئن بن چکے ہیں اور پچھلے دفاعی چیمپئن ہیں، تو آئی تھنک سو کہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے دیٹ. ٹھیک ہے، جب آپ بات ہی کر رہے ہیں ارجنٹینا کے سفر کی، تو روڈ ٹو دا فائنل ارجنٹینا آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائے گا. اور آبویسلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ ٹیمیں ایسی ہیں جو ان کو ریلیٹیولی آسان ملی. الجیریا سے ان کا مقابلہ ہوا، 3-0 سے وہاں جیتے. آسٹریا سے جیتے 2-0 سے. جارڈن سے جیتے 3-1 سے. کیپ ورڈے یا کیبو ورڈے سے جیتے 3-2. اور اس کے بعد ایجپٹ سے ان کا مقابلہ ہوا، وہاں 3-2 سے کامیابی حاصل کی. دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ گیم فار دیم، وہ یہ جیتے. سوئٹزرلینڈ سے 3-1 سے جیتے. انگلینڈ جس نے خود بہت زیادہ غلطیاں کی، اور کل علی بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے تھے کہ انگلینڈ نے جو پلیٹ میں رکھ کے یہ میچ دیا ہے، تو 2-1 سے وہاں کامیابی حاصل کی. اوور آل ریلیٹیولی باقی ٹیموں کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی ٹیمیں اتنی اسٹرانگ نہیں تھی شروعات میں، بٹ یو کانٹ ٹیک دیٹ اوے فرام دیم کہ جب بھی ان پہ سچویشن ٹف آئی یہ اس سے باہر آئے. انفیکٹ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ارجنٹینا کو کوئی یہ بتائے کہ 80 منٹ سے پہلے بھی گول کر سکتے ہیں. وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایجپٹ والے میچ میں یہ نہیں باہر آئے تھے، ان کو باہر نکالا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک انگلینڈ کی بات ہے نا، آئی واز ناٹ ٹرائنگ ٹو سینسیشنلائز بٹ انٹلیکچولائز، ریشنلائز. سمجھ نہیں کچھ کہ انگلینڈ نے کیا ہے. اتنی زبردست کیپیچولیشن آپ نے کر لی، آپ کولیپس کر گئے، ان کو آپ نے بالکل جو ہے نا ٹرے میں رکھ کے دے دیا. یہ کوئی بھی نہیں سمجھ پا، نہ فارمر پلیئر سمجھ پا رہے ہیں، نہ فارورڈ مینیجر سمجھ پا رہے ہیں، نہ جرنلسٹ سمجھ رہے، کسی کی سمجھ نہیں آ رہا کہ واٹ ہیپن ٹو انگلینڈ. ان کے مینیجر یہ کہتے ہیں کہ جی میری غلطی نہیں ہے اس میں، میری غلطی، ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے جیتنا. ٹھیک ہے. مطلب ایک اب مینیجر از ریسپانسبل. جب بھی کوئی فٹ بالنگ ٹیم پرفارم نہیں کرتی، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ مینیجر کو سیک کرتے ہیں، بیکاز ہی از دا لیڈر آف دا گروپ. اس کی ٹیکٹکس ساری ہوتی ہیں. آپ نے جیسے میں نے کل بھی بولا تھا کہ بہت کاورڈلی ٹیکٹکس دکھائی تھی، اینڈ دیٹ شوڈ. چینجز بھی جو ہو رہے تھے کروشل ٹائم پہ، اس میں بھی وہ ڈیفینڈرز لے کر آ رہے تھے، تو اس سے ان کی مینٹالٹی پتہ چل رہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے ایک گول کی لیڈ پہ جیت جائے، جو پاسبل نہیں. دس واز دا بیسٹ تھنگ ارجنٹینا کوڈ ہیو ہوپڈ فار کہ انگلینڈ رائٹ اپ ٹل دیٹ پوائنٹ 55 منٹ تک دے ور ان دی اسینڈنسی، اور آپ نے گول کر لیا. یو ہیڈ ارجنٹینا رائٹ ویئر یو وانٹڈ دیم، اور اس کے بعد ہی آپ نے ان کو اسپیس دے دی. تو سارے پلیئرز اپنے وہ تھے. اچھا فرض کر جائیں آپ مینیجر کا تھاٹ پروسیس دیکھیں، آپ نے سارے اٹیکنگ پلیئرز نکال کے ڈیفینڈرز لے آئے. اگر یہ میچ ایکسٹرا ٹائم میں جاتا تو آپ کیسے جیتتے؟ 1-1 تو ہو گیا تھا.
ٹھیک ہے, پھر کیا کرتے آپ اگر وہ ایکسٹرا ٹائم میں چلا آتا وہ, لیکن آئی نیو اٹ کہ دا وے ارجنٹینا واز اٹیکنگ, اور ان کو اتنی اسپیس دی ہوئی تھی کہ یہ 90 منٹس میں ختم ہونا تھا. بہرحال کمنگ بیک ٹو ارجنٹینا کی دیکھیں کارکردگی, جہاں پہ ان کو اپرچونٹی ملی انہوں نے کیپٹلائز کیا, چاہے وہ کسی کانٹروورسی کے تھرو ہو یا کسی ٹیم کی کیپیچولیشن کی وجہ سے ہو, اینڈ دے ٹک فل ایڈوانٹیج آف اٹ, اور اگینسٹ اے ویری گڈ اسپینش سائڈ جس نے, جیسے کہ ابھی ہم پیکج میں بھی دیکھ رہے تھے کہ 600 سم تھنگ آڈ منٹس میں انہوں نے, اور اس پورے ٹورنامنٹ میں ایک ہی گول کنسیڈ کیا, ٹھیک ہے, تو اس کو بریک ڈاؤن کرنا. اب دے میڈ فرانس لک ایوریج, اے ٹیم دیٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی فیورٹ فار دس ورلڈ کپ, اور اتنے ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں, انہوں نے جس طرح ان کے ساتھ کاؤنٹر پریس کیا, جو ٹیکٹکس ڈپلوائے کی لوئس ڈیلا فونٹے کی. دیکھیں یورپین چیمپئنز وہ ایسے نہیں تھے, فائنل 2024 کا دے ور ٹریلنگ انگلینڈ اینڈ دے کیم فرام بہائنڈ ٹو ون اٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے کیسے فرانس, جو میں کل پوائنٹ ایمفسائز کیا تھا کہ بڑی ٹیمیں کیا کرتی ہیں, وہ گیم کو کنٹرول کرتی ہیں آفٹر اسکورنگ دا گول سکور کیا فرانس کے خلاف, کوئی کیپیچولیشن نہیں تھی, دوسرا گول بھی سکور کیا, تیسرا بھی کر سکتے تھے. انگلینڈ کی طرح نہیں گول کر کے دے ور ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیٹ لیڈ, ایسا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. جب اسپین کی بات ہو رہی ہے تو اسپین کا بھی روڈ ٹو فائنل پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کا فائنل تک کا سفر کیسا رہا, جس میں سب سے پہلے کہ برڈے سے ان کا مقابلہ 0-0 سے برابر رہا, اور اس پہ بہت کرٹیسزم ہوا کہ اتنی بڑی ٹیم اس چھوٹی ٹیم کے خلاف یہ میچ جیتنے میں ناکام رہی. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دیں, اگر آپ لوگوں کو یاد نہ ہو کہ 2010 میں جب اسپین ورلڈ کپ جیتا تھا تو یہ دنیا کی پہلی ٹیم بنی تھی جو پہلا میچ ہارنے کے بعد جا کے فائنل جیتی تھی. وہ سوئٹزرلینڈ سے, اگر علی آپ کو یاد ہو, 1-0 سوئٹزرلینڈ سے جیتے تھے 2010 میں, اور اس کے بعد دے وینٹ آن ٹو ون دا ورلڈ کپ. تو پہلا میچ ان کا یہ ڈرا ہوا, پھر سعودی عربیہ سے 4-0, یوروگوائے سے 1-0, آسٹریلیا سے 3-0, پورٹگل سے ان کا مقابلہ 1-0 سے انہوں نے اپنے نام کیا, بیلجیم سے 2-1, یہ وہ ایک گول, یہ وہی ہے واحد گول جو اس پورے ورلڈ کپ 2026 کی کیمپین میں ان کے خلاف ایک ہی گول ہوا ہے, وہ بیلجیم والے گیم میں ہوا تھا, اور پھر فرانس سے 2-0. تو ٹف اپوزیشنز کے خلاف کھیلتے ہوئے جیتتے ہوئے یہاں آنا, that gives them a psychological advantage, Ali? Of course psychological and in terms of player potential. آپ مین ٹو مین اگر ٹیم شیٹس کو بھی کمپیئر کریں, اور دیکھیں اسپین میں کوئی یمال بھی ایک 19 سال کا لڑکا ہے, ہی از اے ڈیولپنگ پلیئر, ہی ہیزنٹ ریچڈ ہز ہائٹس اینڈ دوز پیکس, ٹھیک ہے. ارجنٹینا ایک ایکسپیرینس اسٹیبلش ٹیم ہے, تو یہاں پہ آپ سے کوئی سپر اسٹار سوائے روڈری کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دکھے گا جو کہ مڈ فیلڈ انجن ہے ان کا. تو بہت ٹیم میں کوہیژن ہے, یونٹی بہت ہے, بہت ایکا ہے, بہت مل جل کے کھیلتے ہیں. وہ اپنا اسٹائل انہوں نے ابینڈن نہیں کیا. ارجنٹینا کا یہی ہوگا, یہ اپنا جو فزیکلٹی فیکٹر ہے جو یہ کرتے ہیں, ڈرا فاؤلز, یہ فاؤلز کرتے ہیں, اینٹکس کرتے ہیں, جو انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ بھی کیا. انگلینڈ نے فرسٹ ہاف میں بہت اچھا, دے ڈڈ ناٹ پلے ان ٹو دی ارجنٹینین ہینڈز, دے کانسنٹریٹڈ, اپنا کمپوزر رکھا. بے شک کوئی اٹیمپٹس اتنی نہیں تھی, اور ارجنٹینا کی طرف سے تو بالکل نہیں تھی, لیکن انگلینڈ کیم آؤٹ ایز اے ڈفرنٹ ٹیم ان دا فرسٹ 10 منٹس آف دا سیکنڈ ہاف, جہاں پہ انہوں نے گول سکور کیا, پروسیڈنگز کو ڈومینیٹ کیا. اس کے بعد کیا ہوا وہ سب آپ نے دیکھا. اسپین جو ہے وہ نہیں کرے گا, اسپین ان کو نہیں اسپیس دے گا انلیس کہ کوئی سم تھنگ آؤٹ آف دی ایکسٹراڈنری ہیپنس, کہ کوئی سینڈنگ آف ہو جائے, کوئی ایسا فاؤل ہو جائے جس کے تھرو مطلب دے آر ڈاؤن ٹو 10 مین. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے یمال کی بات کی, تو جس بچے کو میسی نے نہلایا, گود میں اٹھایا, وہ بچہ مد مقابل ہوگا میسی کے از آل امپورٹنٹ گیم میں اس میچ میں. دیٹ از انکریڈیبل, کیا زبردست سٹوری ہے, اور دونوں کے لیے یہ میچ بڑا اسپیشل ہوگا. اس پر ہم بات کریں گے اور اس فائنل کے اوپر بھی اپنے انالیسس شیئر کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک.